اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے، یہ کلائمیکس ہے، یہ اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان سے بھی اعلیٰ مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ اس نے تاحال پیدا کیا ہے اس میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ مسجود ملائک ہے۔ قرآن میں بعض مقامات پر کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ انسان تورات میں یہ الفاظ ہے اور حدیث میں بھی یہ جملہ موجود ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس طریقے سے کہ اللہ کی ذات جملہ کمالات کی جامع ہے، اسی کا ایک عکس ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ نمبر 2، اس انسان کی یہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک عرصہ تو گزر جاتا ہے کہ ابھی شعور ہی نہیں، بچپنا ہے، کھلنڈرا پن ہے۔ اس کے بعد کچھ شعور کی آنکھ کھولی، تھوڑا سا وقت ملتا ہے، 30 برس 40 برس، اس کے بعد پھر ڈھلوان پہ آ جاتا ہے آدمی، ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جسمانی قوتوں کے اندر بھی اضمحلال آتا ہے۔ تو لے دے کر جنہیں بھی نصیب ہوتا ہے 30-40 برس کا عرصہ، تو کیا صرف یہی حقیقت ہے اشرف المخلوقات کی؟ کیا یہی ہے کل زندگی وجود ملائک کی؟ نہیں، اس کی زندگی بہت طویل۔ قرآن مجید میں خفی انداز میں ایک بات بیان کی گئی ہے، بعض چیزیں حکمت کی اتنی گہری ہیں کہ وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جو اصحاب حکمت ہیں، جو اس کے اہل ہیں، ان کو قرآن مجید میں اشارات میں وہ چیزیں بھی۔ ہماری زندگی کا آغاز جو ہے یہاں پیدائش سے نہیں ہے، ہماری تخلیق تو ہوئی تھی ارواح کے عالم میں، جبکہ ہم جنود مجندہ تھے، جبکہ تمام نوع انسانی بغیر ان جسموں کے صرف ارواح کی شکل میں موجود تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک کی ارواح موجود تھی، جبکہ سورہ اعراف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ قول و قرار ہوا الست بربکم قالوا بلا، ہم تھے نا وہاں، ہم نے عہد کیا تھا۔ تمام انسان بنی آدم کی جتنی بھی نسل ہے وہ موجود تھی، تو ہماری تو زندگی وہاں سے شروع ہوئی، ہم نے وہاں عہد کیا اللہ سے۔ اس کے بعد ان ارواح کو ایک کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا، ایک نیند ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری دوسری تخلیق اس عالم جسدی میں ہوئی ہے، عالم مادی میں ہوئی ہے۔ ہمیں ایک جسد دیا گیا، اس جسد کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ موت آئے گی، جو زمین کا ہے زمین میں چلا جائے گا، اور جو زمین کا نہیں ہے، ہمارا وہ عنصر روح جو ہے، وہی تو اصل میں مسجود ملائک ہونے کے لیے بنیاد ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ روح اور وہ حیات، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف لوٹ جائیں گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہاں کی شے تھی ہی نہیں، کہیں اور سے آئی تھی اور وہیں چلی جائے گی۔ البتہ اس کے بعد پھر ایک دن آئے گا، پھر اس کو ایک جسد عطا کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ہے بعث بعد الموت، ریزریکشن۔ اس روز حساب کتاب ہوگا اس زندگی میں، اس جسد کے ساتھ جو کچھ کمائی کی ہے، خیر کی یا شر کی، وہ اپنے سامنے انسان موجود پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، یا جنت ہے اور یا دوزخ ہے۔ کل چیز جس کو جمع کر لے تو یہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے جو خطبات ہیں، وہ جو نقل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خطبے میں الفاظ آئے ہیں بڑے پیارے اور بہت جامع۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو جائے گی، موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا
جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری زندگی کا ایک دن ہے، صبح بیدار ہوئے، شام کو سو گئے، پھر اگلی صبح بیدار ہو گئے. ایسے ہی پوری زندگی کو بھی سمجھو کہ یہ ایک دن ہے، اس کی ایک شام آئے گی. اور روزانہ تو صرف سو جاتے ہو، اس روز موت کی نیند سو جاؤ گے.